موٹر وے پولیس کا یونیفارم پہن کر لوگوں کو لوٹنے والا ماں بیٹا اور شوہر ڈکیت گینگ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک، خاتون گرفتار۔ ایک گاڑی اس میں یہ دونوں بیٹھ جاتے تھے جس پہ ریوالونگ لائٹ لگی ہوتی تھی، دوسری گاڑی جو ہے وہ رابعہ ڈرائیو کرتی تھی۔ کانا کے علاقے میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا تھا۔ اس دوران ایک اہلکار شہید اور 2 ڈاکو ہلاک ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کی ساتھی خاتون ملزمہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس ملزمہ کو سی سی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیا انکشافات سامنے آئے ہیں اور کہاں سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی؟ نعمان صاحب یہ بتائیے گا۔ یہ بیسکلی فہد اور عثمان اور رابعہ، یہ ایک ڈکیت گینگ تھا۔ اس میں جو فہد ہے وہ اس کا سرغنہ تھا۔ رابعہ سے فہد کی دوسری شادی ہوئی تھی اور رابعہ کی بھی یہ دوسری شادی تھی، اور جو تیسرا ملزم تھا عثمان، یہ رابعہ کا پہلے خاوند میں سے بیٹا تھا۔ یہ ماں بیٹا اور سمجھ لیں کہ اس کا جو خاوند تھا یہ ان پر مشتمل گینگ تھا۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا، یہ موٹر وے کے اوپر وارداتیں کرتے تھے، پولیس یونیفارم کا استعمال کرتے تھے، ریوالونگ لائٹ لگاتے تھے اور یہ گاڑیاں رینٹ پہ لیتے تھے۔ ان کا طریقہ واردات جو اب تک سامنے آیا، ایک گاڑی جو ہے اس میں یہ دونوں پولیس یونیفارم میں بیٹھ جاتے تھے، موٹر وے پولیس کی انہوں نے یونیفارم پہنی ہوتی تھی جس پہ ریوالونگ لائٹ لگی ہوتی تھی۔ دوسری گاڑی جو ہے وہ رابعہ ڈرائیو کرتی تھی۔ رابعہ موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ کہیں نہ کہیں گاڑی روکتی تھی اور اس کے پیچھے یہ گاڑی روک لیتے تھے، جس سے یہ نظر آتا تھا کہ یہ اس کی مدد کرنے کے لیے رکے ہیں۔ اسی دوران یہ کوئی نہ کوئی فیملیز روکتے تھے کہ گاڑی کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کو لوٹ لیتے تھے۔ اس میں سے بہت سے مقدمات جو ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہوئے۔ انہوں نے جس دن یہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس سے ایک روز قبل موٹر وے پر ہی واردات کی تھی شیخو پورے کے قریب۔ اس واردات میں ان کی گاڑی ٹریس ہو گئی۔ اس گاڑی کا نمبر جو ہے وہ جب آ گیا تو وہ انہوں نے سیف سٹیز کو دیا۔ یہ گاڑی ٹریس کس نے کی؟ موٹر وے پولیس نے کی؟ نمبر سیف سٹی کو کس نے دیا؟ یہ گاڑی موٹر وے پولیس نے ٹریس کر کے دی انہیں کہ یہ نمبر ہے، اس طرح کی گاڑی نے واردات کی ہے۔ وہ گاڑی ہر جگہ اناؤنس کر دی گئی۔ سیف سٹی نے اس گاڑی کو جو ہے وہ سی سی ڈی اور لاہور پولیس کو بتا دیا کہ یہ گاڑی ہے، اس میں گینگ اور وارداتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک ڈاؤٹ یہ تھا کہ جس طرح بلال باسط والا گینگ تھا اور زازے خان والا، اس کی بھی باقیات ابھی موجود ہے، تو یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ گینگ نہ ہو جو افغانستان سے آ کے وارداتیں کرتا ہے۔ اس کے لیے سی سی ڈی بھی الرٹ تھی۔ انہوں نے جب گاڑی کو چیک کیا تو پتا چلا یہ گجرانوالہ رینٹ سے آئی ہوئی ہے اور اس گاڑی میں ٹریکر بھی موجود ہے۔ اس ٹریکر کی مدد سے اسے جب ٹریس کرنا شروع کیا تو سیف سٹی نے ساتھ یہ بتایا کہ یہ گاڑی باہر کھڑی ہے، جہاں پر پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھ گئی، اور یہ سادہ گاڑی میں، سول گاڑی میں یہ بھی بیٹھے، انہوں نے بھی پولیس وین کا یوز نہیں کیا۔ سی سی ڈی اہلکاروں نے اس ٹیم نے جب دیکھا کہ ایک خاتون اور 2 بندے اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے ہیں، پہلے تو انہیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ فیملی نہ ہو، پھر انہوں نے کہا اس گاڑی کو روک کر چیک کرنا چاہیے۔ گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے تو گاڑی میں سے فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اس فائرنگ میں ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کسی نے اپنے سیلف ڈیفenس میں نہ کر دی ہو اور یہ کوئی فیملی نہ ہو۔ یہ فوری طور پر کال کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ پولیس وین بھیجیں اور یونیفارم میں نفری بھیجیں۔ سید حسین ادھر جو ڈی ایس پی سی سی ڈی مال ٹاؤن ہے، یہ آتے ہیں، پیچھے سے عمران یوسف کی ٹیم آتی ہے، لیکن مین وائل ان سے پہلے گاڑی جو رسپونڈ کرتی ہے اس میں رزاق اور 2 اور اہلکار شامل ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی لا کر آگے اس گاڑی کے کھڑی کر دیتے، خاتون گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، خاتون آگے گاڑی ان کے بیچ میں مار دیتی ہے، اور جس وقت یہ گاڑی لگتی ہے اس کے بعد ان کی کراس فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ رزاق فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، رزاق کو اترنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو رزاق فائرنگ سے وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ 2 اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے۔ ایک اہلکار کے تو جو سینے پہ ہیں وہ 3 فائر لگے، لیکن بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ اتنے میں ان کی کوئی 24 سے 25 منٹ کراس فائرنگ ہوتی ہے۔ اس کراس فائرنگ میں وہ خاتون جو ہے ان دونوں کو چھوڑ کے گاڑی لے کے نکل جاتی ہے۔ اس کراس فائرنگ میں پھر حسنین ادھر آ جاتے ہیں، عمران یوسف کی ٹیم ہوتی ہے، تو یہ فہد اور عثمان جو ہیں یہ موقع پہ مارے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ گاڑی اناؤنس ہوئی ہوئی تھی، ناکہ بندی ہوئی ہوئی تھی، گاڑی اس دن بھی ایک ہی تھی یا 2 گاڑیوں اس دن ایک ہی گاڑی تھی، ایک گاڑی رینٹ والے کو واپس جا چکی ہوئی۔ اس دن پھر یہ گجو متے کے قریب جو ہے وہ سی سی ڈی کی ٹیم اس خاتون کو گرفتار کر لیتی، اسی رات جس ٹائم یہ واقعہ ہوتا اسی ہے؟ رات یہ واقعہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے تفتیش شروع ہوتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں، مرید کے اس کے بعد یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ اسلام آباد میں انہوں نے راول پنڈی کے علاقے میں کچھ 6 سے 7 وارداتیں وہ کی ہیں جو رپورٹ ہیں، جس میں فہد گرفتار بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد عثمان کو ساتھ یہ شامل کر لیتی ہے، اپنے اس کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ وارداتیں کرنا شروع کرتے ہیں موٹر وے اور ہائی ویز پہ۔ اس میں جو انہوں نے اسلام آباد واردات کی تقریباً 1.5 ماہ قبل، اس میں اسلام آباد پولیس کے ساتھ ان کا آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس مقابلے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ان کو چھوڑنا پڑا کیونکہ گاڑی ان کی
اور ان کے حلیے وہاں پہ پولیس کو جا چکے تھے. اس کے بعد یہ شیخوپورہ اور لاہور واپس آ گئے. اب ادھر رہ رہے تھے. اب یہاں پر یہ ابھی چھوٹی موٹی وارداتیں کر رہے تھے کہ راستے میں کسی کو گاڑی خراب ہونے کے بہانے روکا, واردات کی اور اس کو جانے دیا. تو ابھی ان کی مزید واردات ٹریس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسلام آباد پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس میں پولیس پہ خود بھی فائرنگ کرتی رہی. رابعہ کو پسٹل یوز کرنا آتا تھا, چلا لیتی تھی. یہ یہاں پر جو مقابلہ ہوا ہے جس میں 24 سے 25 منٹ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے, اس میں فہد اور عثمان کو میگزین بھر کے گولیوں کو یہ دیتی رہی ہے. ان کے پاس کافی گولیاں موجود تھیں. جو جب پکڑی گئی ہے تو ابھی تقریباً 200 سے 250 کے قریب گولیاں موجود تھیں. پسٹل ایک موجود تھا, پولیس کی یونیفارم موجود تھے. فہد اور جو عثمان ہے ان کے پاس اپنا پسٹل تھا اور رابعہ کے پاس بھی پسٹل تھا, ایک ہی پسٹل سے فائر کر رہے تھے. یہ 2 پسٹل تھے ان کے پاس, ایک عثمان فائر کر رہا تھا, ایک فہد فائر کر رہا تھا, اور ان کو گولیاں بھر بھر کے میگزین میں رابعہ دے رہی تھی. یعنی وہ اتنی ٹرینڈ تھی. میں نے بتایا نہیں کہ جب فہد اور عثمان وہاں پر مارے گئے تو یہ وہاں سے کیوں بھاگی ہے پھر ان کو چھوڑ کے. اس فائرنگ کے تبادلے میں اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے. عثمان اور جو فہد ہے اتر کے انہوں نے کھیتوں کی اوٹ لے لی تھی. رابعہ کو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ, ہم تمہیں بعد میں مل لیں گے کہیں پہ, لیکن فی الحال تم یہاں سے فرار ہو جاؤ. ان کا یہی خیال تھا کہ یہ نکل جائے گی, ہم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے فرار ہو جائیں گے, تو بعد میں ہم دوبارہ گینگ اکٹھا کر لیں گے. لیکن وہ قدرت کی طرف سے انہیں موقع ہی نہیں ملا, وہ دونوں مارے گئے اور یہ پولیس کے ہاتھ آ گئی. اب اس سے مزید جو تفتیش کی جا رہی, کیونکہ ابھی تک یہ ڈاؤٹ موجود ہے کہ جو فہد تھا مین کرمنل, وہ ہو سکتا ہے بلال باسط گینگ کا ہی کوئی سرغنہ ہو, کیونکہ جو 19 کروڑ روپے کی لاہور میں واردات ہوئی تھی اس کے پیچھے ابھی بھی لاہور پولیس چڑھی ہوئی ہے. جو علاقہ غیر میں ان کے ساتھی موجود ہیں, جو ان کے لیے پولیس کی ایک ٹیم وہاں پر موجود ہے. زازے خان کی لاش بھی ابھی نہیں دی گئی, اور زازے خان کا جو گروپ تھا اس کے مارے جانے کے بعد وہ 2 سے 3 حصوں میں بٹ گیا ہوا. تو ایک یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ فہد اسی گینگ کا کرندہ نہ ہو جو کہ اب اسلام آباد سے لاہور آ کے وارداتیں کرنی تھی جس نے, لیکن یہ مزید تفتیش ہو رہی ہے, اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی. کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ خاتون رابعہ پکڑی گئی ہے اور اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. جو ان کے ذرائع ہیں ان سے, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک رابعہ ان کے پاس ہے, اس کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جائے گی, لیکن ابھی تفتیش کے مراحل چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہے. ابھی انہوں نے وہ رینٹ والے بھی پکڑے ہیں, ان سے بھی چیزیں وغیرہ حاصل کی ہیں, ان کی CCTV فوٹیجز بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد ان کے خلاف ابھی اسلام آباد میں پولیس مقابلے کا مقدمہ درج ہے. تو لاہور پولیس جو CCD کی ہے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ان کو اسلام آباد کے حوالے کرے گی. رابعہ بھی زندہ ہے, پولیس کے پاس ہے, اور اس سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ جو گاڑی یہ لے کے آئے تھے جس میں آپ بتا رہے ہیں ٹریکر لگا ہوا تھا, ٹریکر کی مدد سے ان تک پولیس پہنچی ہے, تو ان ملزمان کو پتا تھا گاڑی میں ٹریکر ہے؟ ان ملزمان کو میرے خیال سے آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ یہ رابعہ نے تفتیش میں بتایا کہ عثمان جو اس کا بیٹا تھا یہ اس کے دوست تھے گجرانوالہ میں جو رہتے تھے, جو رینٹ کار کا کام کرتے ہیں. یہ گاڑی ان سے 1 ہفتے کے لیے لیتے تھے اور 1 ہفتے کے بعد باقاعدگی سے رینٹ کے ساتھ انہیں واپس کر دیتے تھے. ان کو شاید یہ پتا نہیں تھا کہ وہ اس میں وارداتیں کرتے ہیں, اور ان کو شاید یہ پتا نہیں تھا کہ ان گاڑیوں میں ٹریکر لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے گاڑی ٹریس ہو گئی ہے. تو یہ اس کا طریقہ واردات ان کا یہی ہوتا تھا کہ یہ واردات گجرانوالہ سے گاڑی لینے کے بعد دور دراز کے علاقوں میں کرتے تھے, راولپنڈی میں, شیخوپور میں, ہائی ویز میں, اور یہ زیادہ تر وارداتیں وہ کرتے تھے جس میں موبائل اور جو راستے میں تو ان کے پاس یونیفارم کہاں سے ہے, کوئی پتا چل سکا موٹر وے پولیس کا؟ یہ رابعہ نے ابھی تک تفتیش میں یہ بتایا کہ فہد جو ہے وہ جس وقت اس کو ملا تھا تو وہ اس کو ایک پولیس والا بن کے ملا تھا, اور وہ کہتا تھا یہ میرے یونیفارم ہے, جس میں بعد میں جب یہ کلوز ہوئے تو ان کی حقیقت کھلی, جس پر اس نے اپنا پہلا خامند بھی چھوڑ دیا اور اس نے اپنی بیوی بھی چھوڑ دی, اور ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی. لیکن یہ عثمان جو اس کا بیٹا تھا یہ پہلے خامند میں سے تھا, یہ اس کو ساتھ ملا, تو یہ یونیفارم یہ پہلے ہی فہد نے لے کے رکھے ہوئے. اور عثمان کے لیے بھی پھر اس نے لیا, فہد نے یونیفارم, دونوں یونیفارم پہن کے وارداتیں کرتے تھے. وہ دونوں اپنا ایک دوسرے کے ساتھ یوز کر لیتے ہوں, کیونکہ دونوں کی ہائٹ اور جو جسامت ہے وہ ایک جیسی ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ان کا 3 سے 4 انچ قد کا ہی فرق ہے. عثمان کا قد تھوڑا سا لمبا تھا, فہد کا تھوڑا کم تھا, لیکن یونیفارم ایک دوسرے کے یوز کرتے رہیں گے.